أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت اور نوجوانان عزیز، آج کی یہ گفتگو، یہ مجلس عزا برائے ایصال ثواب سید شمشاد علی صاحب ابن سید قمر علی صاحب مرحوم کے لیے منعقد ہو رہی ہے، جو رستم پورہ گجرات کے معزز خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اور اپنے خانوادے کی جانب سے شمشاد بھائی کے مرحوم کے دونوں بیٹوں جناب سجاد صاحب اور جناب نایاب صاحب کی خدمت میں، اور ان کی اہلیہ، اللہ ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کی خدمت میں اور ان کے گھر والوں کی، اہل رستم پورہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام انسانوں کو، تمام شیعیان اہل البیت علیہم السلام کو، محبان اہل البیت اطہار علیہم السلام کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ ہر طرح کے بلاؤں سے، خاص طور سے اس بلا جو کرونا کی وبا اور بلا اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے محفوظ و مامون رکھیں. بزرگان ملت، یقیناً بہت ہی افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی مظفر صاحب کے ذریعے سے کہ شمشاد بھائی کا کل انتقال ہو گیا. اور یقیناً ہمارے بزرگ تھے، ہم جب رستم پورے میں تھے، ہمارے والد مرحوم جب رستم پورے میں مولانا حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابو الہاشم صاحب قبلہ نجفی، جب ہم لوگ عراق سے واپس آئے تو سب سے پہلے رستم پورہ آئے، اور وہاں پر ہمارا بچپن عراق کے بعد کا جو گزرا، تو یہ سب ہمارے بزرگوں میں تھے. قمر علی صاحب کا خانوادہ، ہم شمشاد صاحب کے گھر احمد آباد بھی کئی مرتبہ حاضر ہوئے، اور ان کی بزرگانہ اور پرشفقت گفتگو سے ہم نے استفادہ کیا. اور یقیناً رستم پورہ ہمارا ایک دوسرا وطن کہلاتا ہے، اس لیے کہ بچپن ہمارا وہاں گزرا، ہمارے سب وہاں بزرگ ہیں. کچھ عرصہ پہلے فاطمہ آپا کا، جو انہی کی حقیقی بہن تھیں، ان کا انتقال ہوا تھا. بہت ہی افسوس ہوا سن کر، اور جنہوں نے ایک اپنی زندگی میں
شوہر کے انتقال کے بعد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا ایک نمونہ، ایک کردار، ایک مثال قائم کی، اور اس سے پہلے ہمارے بہت ہی عزیز اور بزرگ وہ جناب سکندر بھائی جو شریف الدین صاحب کے فرزند تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید شمشاد علی مرحوم ابن سید قمر علی مرحوم، فاطمہ آپا بنت قمر علی مرحوم اور سکندر علی مرحوم ابن شریف الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، یہ جو سورہ ہم نے پڑھے ہیں اس میں خامی خرابی غلطی ہو اس کو معاف فرماتے ہوئے بطفیل محمد وآل محمد اس کا ثواب مرحوم سید شمشاد علی صاحب ابن سید قمر علی صاحب، سکندر علی صاحب اور فاطمہ آپا مرحومہ بنت سید قمر علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان ملت، یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں یہ حقیقت میں جانے والے کے لیے ایک حیات کا اعلان ہے، موت کا اعلان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور احادیث معصومین کی روشنی میں جو مومن بندہ ہے اس کو موت نہیں آتی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو دنیا ہے یہ ایک گزرگاہ ہے۔ میں نے سرنامہ گفتگو میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ تبارک کی 29ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ ملک کہلاتا ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات ہے، جس کے دست قدرت میں اس کائنات کا حکم ہے، اس کائنات پر وہ حاکم ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے خلق کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی۔ لَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور موت اور حیات کے خلق کرنے کا فلسفہ، مقصد اللہ نے بتا دیا تاکہ وہ تمہاری نظروں میں تم کو پہچان سکے۔ لیبلوکم، اور اس دنیا کے مختلف قسم کی بلاؤں میں، آفتوں میں، گرفتاریوں میں، ذمہ داریوں میں تم کو پہچان سکے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے یہاں معیار اچھا عمل کرنا ہے، زیادہ عمل کرنا نہیں ہے، اسی لیے اس نے احسن عملہ کہا، اکثر عملہ نہیں کہا۔ اگر کثرت عمل مراد ہوتی تو اللہ اکثر عملہ کہتا، لیکن اللہ کے یہاں کوالٹی ہے، کوانٹیٹی معیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کرو، نہیں، کم کرو، مگر ایسا کرو کہ اللہ کو پسند آ جائے، خلوص سے کرو، اخلاص سے کرو۔ بزرگان ملت، آج ہماری اس دنیا میں فلسفہ موت و حیات کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو قرآن کا معیار ہے موت و حیات کا، اسی آیت میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا خلق الحیات والموت، اللہ نے حیات کو خلق کیا اور موت کو خلق کیا۔ ترتیب تو بظاہر یہی نظر آتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے،
لیکن اللہ نے کہا موت اور حیات کو پیدا کیا، اس کا مطلب موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ یہ جو موت ہے یہ کون سی موت ہے؟ یہ وہ عدم کی موت ہے، جب نہ اس انسان کا وجود تھا، نہ اس کائنات کا وجود تھا، کسی کا کوئی وجود نہیں تھا تو صرف اور صرف اللہ کا وجود تھا، یا پھر اس نور کا وجود تھا کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اور ارشاد فرمایا مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک چراغ جیسی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اہل البیت علیہ السلام کے نور کو، محمد اور آل محمد کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ تو بزرگان ملت، جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، خدا کی قسم آئیے اور ذرا دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں یہ جو ہم کہتے ہیں آیت پڑھی جاتی ہے، جب بھی کسی کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو ایک موت کی آیت بڑی مشہور ہے، عام طور پر پڑھی جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال عرض کروں کہ اگر آپ کے گھر میں نظر ہو، نیاز ہو، 22 رجب کی نظر ہوتی ہے یا اور کی نظر ہوتی ہے، تو اس نظر میں جب آپ آتے ہیں جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے ہمارے گھر نظر چکھ لیجئے، نظر چکھ لیجئے۔ مومنین ہوتے ہیں، آتے ہیں، نظر چکھتے جاتے ہیں۔ مومن اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، وہ جو نظر جو رکھی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ جب آخری فٹ پہنچا کہ ہم آپ کے یہاں نظر چکھنے کے لیے آئے ہیں، کہا مولانا معاف کیجیے گا، نظر تو اب ختم ہو چکی ہے، یعنی چکھنے والے زندہ ہیں، نظر بظاہر ختم ہو گئی، وہ جو کھانا تھا، وہ جو پینا تھا، وہ جو بظاہر چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ختم ہو جائے گی، جسے چکھا جا رہا ہے، جو نفس چکھ رہی ہے موت کو، وہ ختم ہو جائے گا، موت ختم ہو جائے گی، لیکن چکھنے والے باقی رہیں گے۔ اسی لیے یہی فلسفہ موت و حیات ہے کہ تم جیسے پہلے کچھ نہ تھے۔ جب کچھ لوگ آئے رسول کریم کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انسان مر جائے گا، برزخ میں رہے گا، قیامت میں اللہ اس کو پھر اٹھائے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ کے رسول جب خاموش رہے تو وحی نازل ہوئی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ سورہ مبارکہ یاسین میں یہی ہے کہ جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو مٹی اور خاک میں یہ انسان کا وجود مل چکا ہے اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ خاک ہو چکی ہیں، تو پھر اس کو کون دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی کے مطابق جواب دیا، قل میرے حبیب کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ تم اس کی بات کر رہے ہو کہ تمہاری ہڈیاں ریت کے ذروں میں بدل گئیں؟ تم تو یہ پوچھو، یہ سوال کرو کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تم کو خلط وجود کس خالق نے بخشا؟ جب تم کچھ نہ تھے تم کو وہ جسم دے سکتا ہے، تو جو ہڈیاں ذروں میں بدل چکی ہیں ان ذروں کو پھر ایک خلط وجود روز قیامت اللہ دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان جس کو اللہ نے خلق کیا، یقین جانیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اس انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو یہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے فخر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قسمیں بہت جگہ کھائیں، والشمس وضحاها کہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے کرنوں کی، والقمر اذا تلاها کہا، قسم ہے چاند کی اور اس کی چاندنی کی، والنجم اذا ہوا کہا، قسم ہے ستارے کی اور اس کی چمک کی کہ جب وہ اپنے چمک کے ساتھ کسی در خاص پر جا کر اترا، ستارے کی قسم کھائی اور جبال کی قسم کھائی، یعنی پہاڑوں کی قسم کھائی۔ قسمیں اللہ نے متعدد کھائیں، اور آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی انسان کی عظمت کے لیے سورہ تین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا بنایا۔ یہاں پھر کوانٹیٹی آئی ہے، کوالٹی نہیں آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کوالٹی کے اعتبار سے
انسان سب سے اونچی کوالٹی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قسمیں سب کی کھائیں، لیکن قسمیں کھا کے یہ کہا، یہ نہیں اپنی تعریف نہیں کی، لیکن جب اس انسان کے لیے اللہ نے خلقت کی بات کی تو پھر اپنی تعریف کی یہ کہہ کر کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. دیکھیے میں نے گفتگو شروع کی تھی تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے. یہاں بھی اللہ جب اس انسان کو خلق کرتا ہے تو یہ کہتا ہے تبارک الذی، تبارک اللہ احسن الخالقین، یقیناً پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے. تو بزرگان ملت یاد رکھیے اپنی قیمت اس انسان کو پہچاننی چاہیے کہ یہ انسان ہے کیا، ہمارا مقصد وجود، مقصد خلقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہم کو جانا ہے. یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے. اگر اس دنیا سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے تو چاہے عمر نوح مل جائے جن کی عمر 2500 سال تھی پھر بھی ان کو موت آ گئی. اور یہی مجنیس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا پڑا تو ہماری اور آپ کی کلمہ گویوں کی کیا حیثیت ہے. تو بزرگان ملت یہ انسان جس کو اللہ نے سورہ مبارک طٰہٰ جو قرآن کریم کا 20واں سورہ ہے اس کی 55ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اس مٹی سے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے خلق کیا. خلقہ من تراب والی آیت یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم نے تم کو مٹی سے خلق کیا. یہی اللہ اشارہ کر رہا ہے منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا، اس کی 55ویں آیت 55 نمبر کی آیت اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو مٹی سے خلق کیا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم اسی مٹی میں تمہیں لے جائیں گے واپس، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوسری مرتبہ ہم تم کو اسی مٹی سے روز قیامت اٹھائیں گے. تو جب یہ 3 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں تراب کا ساتھ نہیں چھوٹتا جو اللہ نے بیان کیے ہیں. وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ اس مٹی سے خلق ہوئے، اس مٹی میں جاؤ گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. بھائی جب تراب کا ساتھ نہیں چھوٹتا، ایک مرحلہ بظاہر اللہ نے اس آیت میں بیان نہیں کیا لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ چلتا کہاں ہے انسان، رہتا کہاں ہے انسان، سوتا کہاں ہے انسان، کھاتا کس مٹی پہ بیٹھ کے ہے انسان، کس جگہ بیٹھ کے کھاتا ہے؟ اسی مٹی پر، اسی زمین پر کھاتا ہے، اسی زمین پہ سوتا ہے، اسی زمین پہ رہتا ہے، اسی زمین پہ چلتا ہے. لیکن کیا وہ توجہ کرتا ہے کہ یہ 3 مرحلے جو اللہ نے بیان کیے، اس سے خلق کیا، اس میں واپس پلٹائے گا، اس مٹی سے اٹھائے گا، لیکن اس مٹی پہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا، یہ سب اس مٹی پر ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا وجود جو خود مٹی سے بنا ہے کبھی مٹی سے جدا نہیں ہوا. خلق مٹی سے ہوا، جائے گا مٹی سے، مٹی میں اٹھے گا، مٹی میں چلے گا مٹی پر. تو بھائی جب تراب سے پیچھا انسان نہیں چھڑا سکتا، بغیر تراب کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، تو ابو تراب کے بغیر ایک لمحہ کیا رہے گا. بزرگان ملت یاد رکھیے حضرت علی کا لقب ابو تراب ہے. دنیا نے ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض کیا کیا؟ وہ اعتراض یہ کیا کہ محمد ہم جیسے، رسول ہم جیسے، معاذ اللہ، رسول آپ کے جیسے اور ہمارے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کہنے کا حق کس نے دیا؟ یہ جو پچھلی امتیں تھیں قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کافر تھے وہ یہ کہتے تھے انبیاء سے کہ آپ ہم جیسے ہیں. ما ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس کے اولادیں بھی ہیں، یہ شادی بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو یہ تو ہم جیسا ہوا، اور جب ہم جیسا ہوا تو رسول کہاں سے ہو گیا؟ یہ پچھلے امتیں اعتراض کرتی تھیں. تو بزرگان ملت
ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. رسول ہم جیسے، معاذ اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے، میں اپنے ہی موضوع میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. سورہ مبارکہ انفال کی 24ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. کب لبیک کہو؟ اذا دعاکم، جب بھی وہ تم کو پکاریں. یا اللہ وہ کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول کیوں آواز دیتے ہیں انسانوں کو؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو زندگی دے سکے، تاکہ تم کو حیات دے سکیں. میں نے عرض کیا تھا موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے. اللہ نے جب آپ کو یہ زندگی دے دی تو اب مومن کے لیے زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہاں بھی زندہ ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو میرے مولا آئیں گے اس کو زندگی دینے کے لیے، وہاں بھی زندہ ہے، برزخ میں بھی زندہ ہے، قیامت میں بھی زندہ ہے. اس لیے کہ زندہ وہ قوم ہوتی ہے جس کے رہبر زندہ ہوتے ہیں، مردہ وہ قوم ہوتی ہے جس کے رہبر مردہ ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. تو ہماری قوم کے رہبر زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے. ہمارے سب سے بڑے رہبر اللہ کے محبوب اور رسول اکرم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے سب سے بڑے رہبر ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں محمد ہم جیسے، قرآن کی سورہ انفال کی 24ویں آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا. تم محمد کو اپنے ہم پلہ کبھی مت سمجھنا، اپنے جیسا مت کہنا. یاد رکھنا محمد کی حقیقت ہی نبوت ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے، جب انسان یہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا تھا تو انسان نہیں تھا، 5 سال کا ہوا تو انسان نہیں تھا، جب جوان ہوا تو انسان تھا، بوڑھا ہو گیا تو انسان نہیں رہا، گھر سے باہر نکلا تو انسان نہیں رہا، گھر کے اندر آ گیا تو انسان ہو گیا، یا گھر کے اندر آیا ہے تو انسان ہے؟ نہیں. ہماری مثال لے لیجئے. جو مولانا حضرات ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب بس صرف ان کے سر پہ امامہ ہوگا تو یہ مولانا ہوں گے، اس کے بعد جس وقت یہ کھانا کھا رہے ہوں گے مولانا نہیں ہوں گے، جب پانی پی رہے ہوں گے مولانا نہیں ہوں گے، جب سو رہے ہوں گے مولانا نہیں ہوں گے؟ یہ باتیں رسول اکرم کے لیے کیوں کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ جب وہ گھر میں تھے بس جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہ رسول ہوتے تھے؟ نہیں، ان کی جیسے ہماری حقیقت انسان ہونا ہے، ان کی حقیقت نبی ہونا ہے. وہ پیدا ہوئے تو نبی پیدا ہوئے. اسی لیے رسول نے آواز دی تھی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلق ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. یعنی سب سے مخلوق اول ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اہل البیت وہ مخلوق اول ہیں. اس کے علاوہ کوئی مخلوق اول نہیں ہے. فرشتے بھی بعد میں، زمین بھی بعد میں، آسمان بھی بعد میں، ستارے بھی بعد میں، سیارے بھی بعد میں، دریا بھی بعد میں، سب بعد میں خلق ہوئے. لیکن پہلے ان کے نور کی چمک ہوئی، اس چمک سے پوری دنیا کو اللہ نے خلعت وجود بخشا. تو بزرگان ملت، جو لوگ یہ کہتے ہیں محمد ہم جیسے، تو جو انسان خود اپنے کے اوپر، جس کے لیے اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان بہت ہی ضعیف خلق ہوا ہے. ضعیف، ایک مچھر کاٹ لیتا ہے برداشت نہیں کر پاتا. ابھی یہ بلا اور یہ وبا کورونا کی پھیلی ہوئی ہے، دنیا اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. جو نائب محمد ہے، جو وارث محمد ہے، جو وصی محمد ہے، مولا کائنات، مدینے میں زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو سارے رسول کے صحابہ دوڑتے ہوئے میرے مولا کے پاس آئے، یا علی زلزلہ آ گیا. ہم یا علی کہہ دیں تو بدعت، اور صحابہ یا علی 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے یا علی زلزلہ آ گیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے گھبراؤ مت. ایک مرتبہ آہستہ سے ابو تراب نے تراب پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا مالہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فوراً زلزلہ رک گیا. یہ تھے ابو تراب کی شان، یہ تھی میرے مولا کی شان. تو بزرگان ملت، جس کا وصی ایسا ہو وہ نبی کیسا ہوگا؟ ہم اسی لیے رسول اللہ ہم عزت بھی کرتے ہیں اہل البیت کی، صرف اس لیے کہ وہ اہل البیت نبی ہیں. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں.
ہم ایک مسلم کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. ہم ایک مومن کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی پر ایمان لایا ہے. تو بزرگان ملت ہم جیسے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے محمد تو جیسے میں حیات دیتا ہوں ایسے محمد حیات دیتے ہیں. اب تلاش کرو کہ اس دنیا میں کوئی محمد ہے کہ جو حیات دے گا؟ یقیناً کوئی وارث محمد پردہ غیب میں موجود ہے. نہیں تو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ جو تمہارا نظریہ الگ ہے، قرآن کا نظریہ الگ ہے. بزرگان ملت یہ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی، اور اس کے بعد پھر ایک آیت چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ مبارک انعام اس کی 32ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، لیکن حقیقت میں آخرت کی جو زندگی ہے وہی تمہارا گھر ہے. یہ جو ہم پڑھتے نا انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے. تو یہ جو بیچ کی زندگی ہے ہماری دنیا کی زندگی، اس کو ہم حیات طیبہ بنا لیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات طیبہ اپناؤ. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو بھی عمل صالح انجام دے گا، مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. یہ پاک و پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یعنی غیبت سے پاک زندگی. عمل صالح جب ہوگا تو غیبت، انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا کسی سے. کوئی مومن ترقی کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، جیسے اس کو عطا کیا ہے یا اللہ ہم کو بھی عطا کر. آپ دیکھیے یقیناً اللہ اس شخص کو عطا کرے گا، لیکن حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مومن کی غیبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، محب اہل بیت کے پیچھے اس کے اوپر کوئی الزام لگانا، اس سے قطع تعلق کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چند روزہ زندگی ہے، اپنا وہ اخلاق اس دنیا میں پیش کر کے جائیے کہ جو رسول اور آل رسول اس دنیا کے سامنے اپنا اخلاق پیش کر کے گئے. تو بس بزرگان ملت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سے. اور وہ چھوٹا سا واقعہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، ایک آتش پرست گھرانے میں، آگ کی پوجا کرنے والے گھر میں جو شخص پیدا ہوا ہو، وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ رسول کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں. بہت سے عرب تھے، ایک سے ایک اچھی آوازوں والے تھے، ایک سے ایک حسین خوبصورت لمبے تڑنگے تھے، لیکن اپنا مؤذن کس کو بنایا؟ حبش کے رہنے والے بلال کو. اسلام میں اونچا نیچا، کالا گورا، ناٹا لمبا، اس خاندان کا اس خاندان کا، اس ملک کا اس ملک کا، یہ سب کچھ اسلام میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. آج دنیا پریشان ہے. یہ سب دنیا پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سب باتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ظلم موجود ہے. عرصہ دراز سے سعودی عرب جیسا ایک ملک جہاں سے اسلام نکلا، جہاں سے اسلام، حضور نے اسلام کی تبلیغ کی مکہ معظمہ سے، وہی سعودی عرب 5 سال سے یمن پر بمباری کر رہا ہے. یمن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں فاقے پہ فاقے سے لوگ مر رہے ہیں. اسکولوں پر بمباری، مسجدوں پر بمباری، ہر جگہ گھروں پر تباہ ہو گیا ہے یمن. لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا کوئی میڈیا آواز اٹھاتا ہے؟ عدل اور انصاف اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے. خدا کے لیے اپنے کردار کو اہل البیت کے کردار سے جوڑ دیجیے. چند روزہ زندگی ہے،
सबको इस दुनिया से जाना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम अपने किरदार को संवारने में मशगूल हो जाएंगे। बुजुर्गान मिल्लत, आप देखिए, फिक्र की ज़रूरत है। ये जो फिक्र है ये इंसान को हयात बख्शती है, ये ज़िंदगी बख्शती है, ये मरने नहीं देती। हुर ने एक शब में अपनी फिक्र को बदल के अपने को हमेशा करबला वालों के साथ मिला लिया, और मिला के हुर ने साबित कर दिया कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि करबला वाले जिंदा हैं, इसलिए कि हुसैन जिंदा हैं। हुसैन इसलिए जिंदा हैं कि अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी इज्जत, अपनी आबरू सब अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। तो अल्लाह का भी वादा है, अल्लाह का भी वादा है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो अल्लाह के कहने पर चलो, रसूल की इताअत करो, इमामों की इताअत करो, अहलुल बैत के किरदार को फॉलो करो, उनकी किरदार को, उनकी सीरत को फॉलो करो। थोड़ा सा माल आ जाए घमंड न करना, ज़रा सा अल्लाह चेहरा मोहरा अच्छा दे जाए तो गुरूर नहीं करना, थोड़ा सा इल्म आ जाए तो लोगों से बदअखलाकी मत शुरू कर देना, अगर थोड़ा सा ताकत और कुव्वत आ जाए तो लोगों से बदअखलाकी मत करना, घमंड मत करना, गुरूर मत करना। इसलिए कि हमारे सामने ये सारे किरदार, अभी 10 रमज़ान गुजरी है, ये 2 दिन पहले, ये जो 10 रमज़ान जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, मैं शहादत ही कहता हूँ, इसलिए कि कुछ लोग वफात कहते हैं, अरे जिनकी औलाद की मोहब्बत में मरना शहादत होती है, मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन मात शहीदा, तो खुद जिनकी माँ है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा, क्या किरदार था उनका वो हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनकी तो क्या उनकी मौत शहादत नहीं होगी? वो जनाब खदीजतुल कुबरा के किरदार, मेरी ख़वातीन माँ बहनें ज़रा सा मुलाहिज़ा फरमाएं कि मलिकतुल अरब, अरब की मलिका कहलाने वाली, सबसे मालदार खातून, सबसे पहले कोऑपरेटिव सिस्टम कायम किया था जनाब खदीजतुल कुबरा ने, बिजनेस वूमेन सबसे बड़ी, वो किसको पैगाम दे रही हैं? उस रसूल को जो जिसके लिए अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे आला मंजिल पर फाइज हैं ए मेरे मोहम्मद। आज क्या हम मुसलमानों का ये किरदार है कि हम अपने कैरेक्टर से लोगों को मुतासिर करें, इम्प्रेस करें, इस्लाम की तरफ दावत दें? छठे इमाम अलैहिस्सलाम जो रुस्तमपुरे वालों के जद हैं, जिनकी नस्ल से अहले रुस्तमपुरा हैं, जाफरी सादात हैं माशाल्लाह से, उनका कौल है कूनू दुआतन लिन्नास बिगैरि अलसिनतिकुम, लोगों को अमल की दावत दो, ज़बान से नहीं, अपने अमल के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से दावत दो। तो बुजुर्गान मिल्लत, मैं ज़्यादा लंबा आपकी खिदमत में बयान नहीं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बस मैं एक 8 मिनट और आपकी खिदमत में हूँ, और वो बस ये इतना अर्ज़ करना था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले उनके किरदार पर अमल करें। क्या वजह है कि आज कोरोना से सब इतना ही परेशान हैं जितना परेशान मुसलमान हैं। क्यों? आपके पास ऐसी ताकत नहीं है, रूहानी ताकत। कहाँ गई वो रूहानी ताकत जो पहले बड़ी बड़ी बलाओं को और वबाओं को और बीमारियों को और दुखों को और मुसीबतों को दूर कर देती थी? वो रूहानी ताकत, वो जो जज्बा था पहले अहले इस्लाम में, वो जो जज्बा था पहले मुहिब्बान अहलुल बैत में, कहाँ है वो जज्बा? वो जज्बा वापस लाइए। हसद होगा तो वो जज्बा नहीं होगा, गीबत होगी तो वो जज्बा नहीं होगा, तोहमत होगी तो वो जज्बा नहीं होगा, नमाज छोड़ेंगे तो वो जज्बा नहीं होगा, सौम छोड़ेंगे तो वो जज्बा नहीं होगा। आप देखिए, हकीकत ये है कि अगर इस दुनिया में आपको वही किरदार अपनाना है तो मैं आपको 3 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ कि जिसका अल्लाह ने क़यामत में वादा किया है कि अल्लाह खुद उसकी जज़ा उस बंदे को देगा। सबसे पहले देखिए, ये किसकी तरफ से हदीस है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सलासतु अअमालिन ला तदखुलुल मवाज़ीन यौमल क़ियामति लिअज़मतिहा, 3 ऐसे अमल हैं कि तमाम आमाल उसकी बराबरी नहीं कर सकते रोज़े क़यामत।
اور وہ کون سے؟ نمبر 1 العفو عن الناس، لوگوں کو بخش دیجئے، غصہ مت کیجئے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اسے معاف کر دیجئے، العفو عن الناس۔ دیکھیے ہم دعائے کمیل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں جو مولا کائنات نے حضرت کمیل کو تعلیم کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے مخاطب ہو کے ایک بندہ کہہ رہا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے اللہ سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت بھی یہی ہے، جو سب سے بڑا طاقتور ہے اس کی صفت یہ ہے وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ صفت اپنے اندر اگر پیدا کر لیجئے، جلدی راضی ہونے والی، کسی نے کچھ کہہ دیا کہ آپ ناراض ہو گئے اس سے، تو اگر ہم طاقتور ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا، نہیں ہم تو اس سے نہیں بات کریں گے، نہیں ہم تو شوہر بیوی کے اوپر، اور یا مثال کے طور پہ کوئی طاقتور اپنے سے کمزور بچے کے اوپر اگر زور جتائے، تو معاف کیجیے گا یہ طاقت نہیں ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ طاقت کی علامت یہ ہے کہ جلدی راضی ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑی طاقت نہیں ہے، اس کی صفت ہے جلدی راضی ہو جانے والا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس کا سارے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے، ان سے جلدی راضی ہونے کی عادت ڈالیے۔ دوسرا صبر، بلاؤں پر صبر، آفتوں پر صبر۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اللہ نے سورہ مبارک بقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو صبر کرے گا ان بلاؤں پر، آفتوں پر، جو ہم تم سے امتحان لیں گے اس کے اوپر، تو صبر۔ دوسری چیز اس لیے کہ اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا روز قیامت۔ اور تیسرا روزہ، صوم، جسے صوم کہتے ہیں عربی میں، روزہ جس کو کہتے ہیں اردو اور فارسی میں، وہ جو رکھے گا، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، جو بھی عمل انسان کرے گا وہ اپنے بنیاد پہ کرے گا، لیکن اگر وہ صوم رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں روز قیامت دوں گا۔ تو روز قیامت ایک منادی، ایک آواز دینے والا آئے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو جلدی معاف کر دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو صبر کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو صوم رکھا کرتے تھے؟ تو جو لوگ نکل کے آئیں گے اس آواز پر، وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے، کسی مرحلے سے ان کو گزرنا نہیں ہوگا۔ بزرگان ملت، یہی وجہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ کربلا میں حسین نے حر کو کتنی جلدی معاف کر دیا۔ آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ تم نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی حر کو معاف کیا تو ایک مرتبہ یہ کیوں معاف کیا؟ اس لیے کہ جب حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ تو حر نے کیا جواب دیا تھا کہ اے حسین، آپ کی ایسی ماں ہے کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں گستاخی کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی احترام سیدہ تھا جس نے حر کو حسین کی چوکھٹ پر پہنچایا۔ یہ حسین کی مظلومیت سن کے دیکھ کر آیا، اس لیے کہ جب حر آیا ہے تو کیسے آیا؟ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حر جیسا بہادر اکیلا ٹہل رہا ہے، اور ٹہلتے ٹہلتے ایک مرتبہ جب اس کے جوان بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ بے چین ہے، ٹہل رہا ہے، تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ جیسا بہادر کس چیز کی فکر کر رہا ہے؟ تب بیٹا ادھر آ۔ بیٹے کو ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف لے کے گیا، اس کی سرحد پر، اور لے جانے کا کہا میرے لال ذرا سنو کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔
कहा बाबा छोटे छोटे बच्चों की सदाए अल अतश की आवाज़ आ रही है। जैसे ये कहा बेटे अगर मैं हुसैन का रास्ता न रोकता, मैं हुसैन का मुजरिम हूँ, आज ये छोटे छोटे बच्चों पे पानी बनना होता, आज ये अल अतश की सदाएं हाय प्यास की सदाएं बुलंद न करते। एक मर्तबा कहा बाबा तो फिर क्या करना चाहिए? कहा मेरे लाल मुझको साथ लेके चल और साथ लेके हुसैन के दर पर, मगर मैं सोचता हूँ कि कैसे हुसैन के दर पे जाऊं, मैंने तो बड़ी गुस्ताखी की है, हुसैन का तो बड़ा करम है मेरे ऊपर, मगर मेरा मुंह नहीं पड़ता कि मैं हुसैन के सामने जाऊं। कहा बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, हुसैन करीम इब्ने करीम है, हुसैन फातिमा के लाल हैं, हुसैन अली के बेटे हैं, हुसैन रसूल के नवासे हैं, हुसैन हसन मुज्तबा जैसे करीब अहलुल बैत के भाई हैं, आप चलिए। कहा अच्छा बेटा मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। कहा बाबा ये क्यों? कहा इसलिए कि मैं हुसैन से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। कहा अच्छा बाबा। आंखों पे पट्टी बांधी। एक मर्तबा कहा मेरे लाल मेरे हाथ भी बांध दे। कहा बाबा हाथ क्यों बांधूं? कहा मुझे ऐसे ले चल जिसे किसी मुजरिम को किसी बड़े बादशाह के दरबार में ले जाया जाता है। हुर के बेटे ने बाप के कहने पर अमल किया और उसके बाद लेके चला। देखिए ये सब तरबियत सिर्फ मसाइब नहीं है, ये तरबियत भी है कि वाक़ई अपने बच्चे को कैसे एहतराम अहलुल बैत सिखाया है हुर ने। और उसके बाद लेके चला हुर का बेटा, उधर से हुसैन ने अब्बास को भेजा। हुर के बेटे ने एक तकबीर बुलंद की। हुर ने पूछा क्या बात है? ए मेरे लाल ये तकबीर क्यों बुलंद की? कि हुसैन के लश्कर का अलमदार अब्बास आ रहे हैं। तो एक मर्तबा कहा बेटे जल्दी लेके चलो। अभी चंद कदम चले कि फिर तकबीर बुलंद की। मेरे लाल अब क्यों तकबीर बुलंद की? कहा हुसैन का कड़ियल जवान लाल अली अकबर आ रहा है। कहा मेरे लाल जल्दी तेज लेके चल, कहीं ऐसा ना हो कि खुद फातिमा का लाल मेरे पास आ जाए। अल्लाह अकबर। हुर को जल्दी जल्दी लेके चले। और उसके बाद जब हुसैन की खिदमत में पहुंचे तो हुर ने एक मर्तबा कहा आका मैं आपका मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक मर्तबा हुर की आंखों की पट्टी खोली, हुर के हाथ बंधे हुए थे वो खोले। मैं कहूँगा मौला आपने हुर के बंधे हुए हाथ खोल दिए, लेकिन ज़रा कूफा और शाम के बाज़ारों में आइए, बीवियों के हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अजीज़ो अल्लाह सबको बेतुफ़ैल अहल बैत सलामत रखे। आप देखिए कि करबला में क्या हुआ। हुर आया, हुर ने अपनी आंखों से जो मंजर देखे, और उसके बाद ज़ैनब ने भी, बाज़ रिवायतों में मिलता है कि हुर को सलाम कहलवाया। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब खुश हो जाती थी। कोई हुसैन का मदद करने वाला आता था तो खुश हो जाती थी। बस चंद जुमले और अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि इसका सवाब मरहूम शमशाद भाई को पहुँचे इंशाअल्लाह। और वो जुमले ये हैं, चंद हुसैन की शहादत का चंद थोड़ा सा हाल रुखसत का अर्ज़ करूँगा कि हुसैन जब रुखसत आखिर के लिए आए हैं और जब गए हैं खेमे से, तो एक मर्तबा घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़ा नहीं चलता। जब नहीं चलता तो एक मर्तबा हुसैन कहते हैं ए मेरे नाना के घोड़े, बस मैं आखिरी सवारी हूँ, अब तुझको जहमत नहीं देना। एक मर्तबा घोड़े ने ज़बान पे ज़बानी से अपने सुमो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने क्या देखा, 4 बरस की सकीना सुमे अस्पा से लिपटी हुई कह रही है ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा, इसलिए कि जो अब तक मैदान में गया है वो खाली, वो वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर। जब सकीना ने ये बयान किए, हुसैन घोड़े से उतरे और उतरने के बाद खुद लेट गए करबला की तपती हुई रेती पर। सकीना को सीने पे लिटाया कि मेरी लाडली सकीना, आज से तरतीब बदल गई, अली असगर मेरे पास सोएगा, तुम फूफी अम्मा के पास सो जाना। अल्लाह अकबर। ये बात कही हुसैन ने और चले हैं। तो जब चले हैं तो मिर्ज़ा दबीर कहते हैं कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को, और हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। सकीना फकड़े खड़ी थी अबा के दामन को, न आस रहा था कोई शाह करबलाई को, बहन ने बढ़ के किया था सवार भाई को। हुसैन चले मैदान करबला में जंग की,
الامان الحفیظ کی آواز آنے لگی فوج اشقیاء سے کہ ایک مرتبہ اللہ نے بھی اشارہ کیا، یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب یہ آواز آئی حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بکھری ہوئی فوجیں اکٹھا ہوئیں، حسین پہ حملے شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ گھوڑا حسین کو ایک نشیب کی طرف لے کے چلا، جب نشیب کی طرف لایا تو حسین نے گھوڑے سے پوچھا کہ اے میرے بابا کے، میرے نانا کے گھوڑے، تو نشیب کی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ کہا میں نہیں لے جا رہا، ایک بی بی کی آواز آ رہی ہے کہ میرے لال کو ادھر لے کے آ، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو لے کے چلا، بس عزیزو عصر عاشور آیا، حسین کے گردن پر ظالم نے خون کن خنجر چلایا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جب گھوڑا حسین کا، اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا، خیام حسینی کے پاس آیا، سکینہ ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے ایک سوال کرتی ہیں، یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا کہ میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مجلس اعزا کو قبول فرما، تجھ کو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس کا ثواب مرحوم سید شمشاد علی ابن سید قمر علی مرحوم کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو اس وقت تیری حجت پردہ غیب میں ہے، اس کا واسطہ، اس کی مظلومیت کا واسطہ، یا اللہ اس وقت اس دنیا کو اس بلا اور آفت، اس بیماری سے، اس کرونا سے نجات دے، تمام انسانوں کو محفوظ و معمون رکھ۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہوں، خاص طور سے اس بیماری سے، ان کو بحق امام زین العابدین، بحق جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا شفائے کامل عطا فرما۔ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔